ایک ہرا بھرا گاؤں تھا جس کا نام تھا نورپور۔ یہ گاؤں سادہ لوگوں کا گاؤں تھا۔ کھیت، درخت، مٹی کی خوشبو اور دلوں میں سکون۔ اسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام تھا حارث۔ حارث غریب نہیں تھا مگر مطمئن بھی نہیں تھا۔ وہ اکثر کہتا، میرے پاس کم ہے، مجھے زیادہ چاہیے، بہت زیادہ، جبکہ اس کے والد بابا سلیم ایک ایماندار کسان تھے۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، رزق محنت اور صبر سے بڑھتا ہے، لالچ سے نہیں۔ مگر حارث سنتا کہاں تھا۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا ہوا تھا۔ حارث نے دیکھا کہ اس کا دوست نعمان نئے کپڑوں، جوتوں اور کھلونوں کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ حارث کے دل میں آگ لگ گئی۔ میرے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے؟ میں اس سے کم کیوں ہوں؟ اسی رات اس نے پہلی بار لالچ کو دل میں جگہ دی۔ بابا سلیم نے حارث کو بازار بھیجا کہ اناج بیچ آئے۔ بازار میں ایک تاجر نے کہا، اگر وزن کم بتاؤ گے تو زیادہ پیسے ملیں گے بیٹا۔ حارث کا دل زور زور سے دھڑکا۔ لالچ نے سرگوشی کی، کون دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا سا۔ اس نے وزن کم بتایا۔ پہلی بار اس کے ہاتھ میں حرام کا سکہ آیا۔ وہ خوش تو تھا ہی مگر رات کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ حارث کی ماں نے محسوس کیا کہ بیٹا ذرا سا بدلا بدلا سا ہے۔ اس نے پیار سے پوچھا، بیٹا دل صاف نہیں لگ رہا، کیا بات ہے میرے پیارے بیٹے؟ حارث نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں اماں۔ لالچ نے ضمیر کو دبا دیا۔ وہ ہنستا تو تھا ہی مگر دل خالی تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی، پہاڑ کے پیچھے خزانہ ہے۔ بوڑھے لوگ کہتے تھے وہ خزانہ لالچ والوں کو نگل لیتا ہے، مگر حارث نے سنا ہی نہیں۔ حارث رات کے اندھیرے میں نکلا۔ بارش، جنگل سنسان، راستہ ہر قدم کے ساتھ۔ لالچ کہتا، جیسے ہی حارث غار میں پہنچا اسے ایک جواہرات سے بھرا ہوا صندوق ملا۔ جیسے ہی اس نے وہ صندوق کھولا تو اس کے اندر سونا، جواہرات۔ حارث تو بالکل ہی پاگل ہو گیا۔ ہنستے ہنستے اس نے چیخا، سب میرا ہے۔ مگر زمین ہلنے لگی۔ اچانک سے زمین دھنسی، صندوق غائب ہونے لگ گئے۔ حارث زور سے چیخا، میں بدل جاؤں گا، مجھے بچا لو۔ مگر لالچ نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ گاؤں کے باہر تھا۔ بوڑھا بابا سلیم اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ حارث کے آنسو بہہ نکلے۔ ابا، میں ہار گیا بابا جان۔ سلیم نے کہا، نہیں بیٹا، آج تو تم جیت گئے ہو۔ حارث نے سب لٹا دیا۔ اس نے معافی مانگی۔ حارث نے پھر سے محنت شروع کی۔ حارث اب کماتا کم تھا مگر سچ سے۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا آج تمہاری آنکھوں میں سکون ہے۔ حارث مسکرایا، کیونکہ لالچ مر چکا ہے۔ لالچ وہ آگ ہے جو سب کچھ جلا دیتی ہے، اور قناعت وہ پانی ہے جو زندگی بچا لیتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حارث کی زندگی اب سادہ تھی مگر
پرسکون تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھ جاتا، اناج کی دکان کھولتا، ناپ تول ایمانداری سے کرتا اور شام کو تھکا ہارا مگر مطمئن گھر لوٹ آتا۔ ایک دن بازار میں ایک نیا تاجر آیا، مہنگے کپڑے، نرم باتیں اور چالاک آنکھیں۔ اس نے حارث سے کہا، تم چالاک ہو، تم ایماندار ہو، یہ اچھی بات ہے، مگر اگر تم تھوڑا سا سمجھوتا کر لو تو بہت آگے جا سکتے ہو۔ یہ وہی آواز تھی، لالچ کی سرگوشی۔ حارث کا دل ایک لمحے کو کانپ گیا۔ اسی رات حارث دیر تک جاگتا رہا۔ چاندنی چھت پر پھیلی ہوئی تھی اور دل میں ہلچل تھی۔ حارث آہستہ سے کچھ بولا، اگر میں نے پھر وہی راستہ چنا تو کیا میں واقعی بدل چکا ہوں؟ اسی لمحے حارث کو وہی پرانا غار یاد آیا، زمین کا ہلنا، سونا نگل جانا اور وہ چیخیں۔ لیکن حارث نے آنکھیں بند کیں اور آہستہ سے کہا، نہیں، اب نہیں۔ اگلے ہی دن وہ تاجر پھر آیا۔ اس نے کہا، بس ایک بار، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن حارث نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، لیکن مجھے پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ترازو سیدھی کی اور گاہک کو پورا ناپ دیا۔ تاجر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے شکست تھی۔ شام کو ماں نے روٹی دیتے ہوئے حارث سے کہا، بیٹا، آج تمہارا چہرہ روشن لگ رہا ہے۔ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، اماں، آج میں جیت گیا ہوں۔ ماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو اپنے نفس کو ہرا دے وہی اصل فتح ہوتی ہے۔ یہ دعا تھی جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں والوں نے محسوس کیا کہ حارث کا ناپ تول کبھی کم نہیں ہوتا۔ اس کی بات میں سچائی ہے اور اس کے پاس سکون ہے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس آنے لگے۔ کسی نے کہا، یہ لڑکا تو بدل گیا ہے، اور کسی نے کہا، یہی اصل امیری ہے۔ ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ حارث کے پاس آیا اور بولا، بھائی، امیر کیسے بنتے ہیں؟ حارث نے مسکرا کر جواب دیا، دل صاف رکھ کر۔ لڑکے نے حیرت سے پوچھا، بس اتنا ہی؟ حارث نے کہا، بس، اور یہی سب سے مشکل ہے۔ رات کو حارث چھت پر بیٹھا آسمان پر ستاروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہوا میں ٹھنڈک اور دل میں سکون۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے وہ خزانہ پا لیا جو زمین کے نیچے نہیں بلکہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس خوبصورت سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ صرف اور صرف وقتی خوشی دیتا ہے، مگر سچ ہمیشہ سکون دیتا ہے، اور سکون ہر خزانے سے قیمتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ نے بہت زیادہ انجوائے کیا ہوگا۔ تو چلیے اب وقت کو ضائع کیے بغیر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، لائک کر دیجیے اور ایک پیارا سا سویٹ سا کامنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ امیزنگ ایڈونچر فیلڈ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔